حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما عارف انک نبی قال ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة تشهد انی رسول اللہ فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک دیہاتی آیا، ایک عربی آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو؟ آپ سرکار نے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اس پر جو کھجوروں کا گچھا لگا ہے کیا خیال ہے اگر وہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ عرض کرنے لگا یہ تو بہت بہتر ہے۔ آپ سرکار نے اتنا فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا گچھا اپنی جگہ سے اترا اور حضور سرکار کے قدموں کے اندر حاضر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا وہ وہاں سے واپس لوٹا، جا کر اپنی جگہ پر دوبارہ سے وہ پیوست ہو گیا، اپنی جگہ پر جا کر وہ دوبارہ ٹھہر گیا، رک گیا۔ جب آقا دو جہاں علیہ السلام کے اس اشارے سے گچھے کا آپ کی بارگاہ میں آنا اور واپس پلٹ جانا دیکھا تو وہ عربی محبوب خدا کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے اور آپ سرکار جب کبھی کھانا تناول کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول کیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، نبی پاک علیہ السلام کھانا تناول کرتے، جب آپ لقمہ اپنے ہاتھ کے اندر توڑتے ہم سنتے تسبیح بیان کرنے کی آواز آتی ہے، تو جب ہم نے غور کیا کہ یہ تسبیح کون پڑھتا ہے، کس کی آواز ہے، تو ہم پر یہ راز کھل گیا کہ جو لقمہ حبیب خدا کے ہاتھ کے اندر آتا ہے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، جس کے اندر روح پہلے رہ چکی ہوتی بعد میں نکل جاتی اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اس چیز کے اندر بھی روح ڈال دیتے ہیں جہاں پر روح کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔